السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم 5ویں پارے کا 7واں رکوع پڑھنے والے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، سورۃ النساء جاری ہے، ابھی تک ختم نہیں ہوئی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ والمحصنات پارہ نمبر 5، النساء یعنی سورۃ النساء، یہ 4 نمبر کی سورہ ہیں۔ اگر آپ تھوڑا بہت قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں تو آپ کے لیے اردو کا چھوڑنا بہت ہی بڑی غلطی ہے۔ ہم نے اس کے لیے الگ سے چینل بنایا ہے، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ قرآن پاک سیکھنے کے بعد اردو پڑھنا بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان ہے، چینل کا وزٹ ضرور کریں۔ آج کا سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ دو زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بن جائے گا۔ او انفروا یہاں پر اکفا کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اکفا کے 15 حروف میں سے فا آ گیا۔ اگر آپ کو اکفا، اظہار، ادغام، اقلاب یہ سارے گرامر معلوم نہیں ہے تو مدنی قاعدہ چیک کر لیجئے، پلے لسٹ میں جا کر آپ کو ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، تو کو پور پڑھنا ہے، لَيُبَطِّئَنَّ، نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر نون کو ڈبل پڑھنا پڑے گا، لیکن جو دوسرے نمبر کا نون پڑھیں گے اس کے اوپر جزم پڑھنا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ، تکم کاف کو میم سے ملانا ہے، نون ساکن کو نہیں پڑھنا، اس لیے کہ یہاں پر اقلاب ہوتا ہے۔ اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدل کر پڑھنا، جہاں پر نون ساکن ہو یا تنوین ہو، چاہے تنوین میں 2 زبر ہو، 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو، جہاں پر نون ساکن اور تنوین آئے گا اس کے بعد اگر با ہے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ تکم بینکم، بینکم وبینہ مودۃ یا لیتنی، مودۃ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، زو کو پور پڑھنا ہے، زا کو نارمل پڑھنا ہے، فوزا عظیما، 2 زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بن جاتا ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، غین کو اور قوف کو اچھے سے پور پڑھنا ہے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، رو کو اور زو کو پور پڑھنا ہے، أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ہا کے زیر کو لام سے ملانا ہے، هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، زو کو پڑھنے میں ہلکی سی زا جیسی آواز آتی ہے اور ضاد کو پڑھنے میں ہلکی سی دال جیسی آواز آتی ہے، دونوں میں اچھے سے فرق کرنا ہے۔ ظالمی زا جیسے پڑھتے ہیں ویسے ظالمی أهلها، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا
یہاں پر مد ہے، اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جہاں پر چھوٹی مد آوے اور وہاں پر ہمیں رکنا ہے تو رکنے کی حالت میں مد نہیں کرنا، کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. جب حرف مد یعنی واو مدہ کو حمزہ سے یعنی الف سے ملا کر پڑھیں گے جب مد کیا جائے گا، اور یہ چھوٹی مد کی جگہ پر ہی ہوتا ہے کہ جہاں پر چھوٹی مد لکھی ہے وہاں پر رکنے کی حالت میں مد نہیں کریں گے، جیسے فقاتلوا. لیکن جب ملا کر پڑھیں گے جیسے کہ ابھی پڑھ رہا ہوں فقاتلوا اولیاء الشیطان، ملا کر پڑھنے کی صورت میں مد کیا جائے گا. ان کید الشیطان کان ضعیفا صدق اللہ العظیم. اوپر جو ہم نے پڑھا تھا وہاں پر زو پڑھا تھا اور یہاں پر ضاد ہے. ضاد کے ادا کرنے میں ہلکی سی زال جیسی آواز آتی ہے، آپ اس کو زال کی آواز دے کر ضعیفہ پڑھیے. اور اگر ضعیفہ پڑھنا چاہے، بہت سے لوگ دال کی آواز دے کر پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھنا صحیح ہے. عربی قراء اسی طرح پڑھتے ہیں ضعیفہ، اور مصری قراء جو ہے وہ زال کی شکل میں ضعیفہ پڑھتے ہیں. تو دونوں پڑھنا صحیح ہے، آپ جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. الحمدللہ یہاں تک 7 رکوع 6 آیتیں اور سورۃ النساء جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں سے لے کر یہاں تک 10 رکوع مکمل ہوئے سورۃ النساء کے. اگر آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے 2-4 دوستوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں. اور ہم نے اردو سیکھنے کے لیے ایک چینل بنایا ہے. اگر آپ تھوڑا بہت قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں اور آپ کو اردو پڑھنا نہیں آتا تو آپ ضرور سیکھیے. اردو چھوڑنے کی کبھی غلطی نہ کرے. لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.